رام رام ہرے ہرے۔ ہندو مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ رام ہر بندے کے اندر ہے۔ اس عقیدہ سے مسلمانوں کو اختلاف ہے، لیکن اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ علم کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، کیونکہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نحنو اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہیں۔ ہندو یوگی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ رام نے اپنی خصوصیات ہر بندے میں رکھی ہیں۔ جو ان صلاحیتوں کو پالش کرے گا رام بن جائے گا یا رام کے قریب پہنچ جائے گا۔ علامہ اقبال نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا: ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مبتدی مسلمان سوال کرتے ہیں کہ اگر میرا خدا میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو جو خدا تمہاری شہرگ کے قریب ہے کیا وہ دوسرا خدا ہے؟ تو مختلف مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو بیک وقت سب کے اندر موجود ہے، جیسے زمین پر ہزاروں تالاب اور کروڑوں آئینے ہیں۔ ایک سورج بیک وقت تمام تالابوں اور تمام آئینوں میں نظر آتا ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ پورا آسمان ہر دیکھنے والے کی آنکھ کی پتلی میں سما جاتا ہے۔ اسی فلسفے کو مولانا روم نے اپنی مضمون پرندوں کی پارلیمنٹ میں مثالی طور پر یوں بیان کیا کہ پرندوں کو شوق پیدا ہوا اپنا سردار دیکھنے کا۔ جس پرندے نے زیادہ محنت، مشقت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے لمبا سفر کیا وہ خود ہی پرندوں کا سردار بن گیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آرگنائزیشنز میں سب سے چھوٹی سیٹ پہ بھرتی ہونے والا ورکر کبھی کبھی کمپنی کا مالک یا سربراہ بن جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں پولیس اور فوج کے سپاہیوں کو اوپر تک ترقی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ پولیس میں بھرتی ہونے والا عام سپاہی ایک روز آئی جی بن گیا اور فوج میں بھرتی ہونے والا سپاہی ترقی کرتے کرتے آرمی چیف بن گیا۔ اہل تصوف یہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ بندگی یعنی عبودیت کا حق کما حقہ ادا کرتا ہے اس کے اندر ربوبیت کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت اس پرانے شعر میں کی گئی ہے: بھیکا بھوکا کوئی نہ سب دی گٹھڑی لال، گرا کھول نہ جانن تد تھے کنگال۔ یعنی خدا نے ہر انسان کے اندر ہیرے موتی جواہرات رکھ دیے ہیں مگر اس کے اوپر چند گرہیں لگا دی ہیں۔ جو سالک اپنے من میں ڈوب جاتا ہے وہ سراغ خزانہ پا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھرب پتی کل تک غریب مزدور تھے، انہوں نے عام انسانوں سے ڈبل ٹرپل محنت کی، سسٹم کو سمجھا اور مسخر کر کے اسی سسٹم کے سربراہ بن گئے۔ اسی طرح صوفیہ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جو سالک کائنات پہ غور فکر انتہا درجے کا کرتا ہے، مالک اسے کائنات کی کلی یا جزوی چابیاں عطا کر کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ ایک انگریزی محاورے کا مفہوم ہے کہ جو کوئی خود کو کائنات کے مطابق ڈھال لیتا ہے وہی اسے مسخر کر لیتا ہے۔